السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور حدیث کے سفر سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 پڑھیں گے، تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے آمنو اسلام قبول کیا، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من ان میں سے جو بھی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور روز آخرت پر، وعملا اور عمل کیے اس نے صالحا نیک کام، فلہم تو ان کے لیے ہے اجرہم اجر ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف کسی قسم کا خوف ہے، علیہم ان کے لیے، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون کبھی غمگین ہوں گے۔ یقین جانو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین۔ پچھلی آیت میں جو ان پر غضبناک عذاب تھا، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور جو نصارہ بن گئے اور جو صابی بن گئے، یہ سب گروہ ہیں، یہود، نصارہ اور صابی۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور بعض کہتے ہیں کہ صابی حضرت یحییٰ کی قوم ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک کام کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ نیک کام کریں گے تو ان کے بدلے میں اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ضائع کبھی نہیں ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے کیا باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں؟ نجات کسی خاص گروہ، جماعت یا قبیلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اعمال صالحہ یعنی نیک کام کرنا ضروری ہے۔ گروہ بندی سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اجر تو نیک کام کرنے پر ملے گا ہی، لیکن ان پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ خوف اور غم، یہ دو چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جو لوگ خوف میں رہتے ہیں، کوئی پلاننگ، منصوبہ بندی نہیں کر سکتے، کسی بھی کام میں ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ ذہن میں خوف ہوتا ہے۔ بڑے کام کے لیے ضروری ہے کہ انسان خوف اور غم سے نکل آئے۔ جو انسان اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، تو دنیا کے خوفوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے آخرت کا بڑا اجر سامنے دکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ اس کو پسند کریں نہ کریں، کوئی اس کو صلہ دے یا نہ دے، اس کے لیے یہ باتیں معنی نہیں رکھتی۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ ان ملوک اور ان ملوک کے بیٹوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیسا سکون ہے، تو یہ تلواریں لے کر ہم سے وہ سکون لینے آ جائیں۔ خود امام احمد بن حنبل پر تکلیفیں آئیں، لیکن اندر سکون اور اطمینان تھا۔ تو ایمان والوں کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، تو وہ دنیا کے خوفوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔